یہ بھی اس میں اعظم ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن دعا تھوڑی سی لمبی ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بنائیں اور اس کو بہت دھیان سے لکھے۔ جو الفاظ میں پڑھتا ہوں وہی الفاظ لکھیے۔ پہلے میرے ساتھ دعا کے جملے آپ پڑھ لیجئے، پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ عربی کے جملے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں اور صحابہ کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں، اس لیے میں جملے پڑھاتا ہوں۔ ان جملوں میں بہت نور ہے۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں۔ اے عظمت اور جلال اور انعام اور احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اس لیے یہ جملے بھی یاد کر لیجئے۔ جتنے اس میں اعظم بتا رہا ہوں سب یاد کر لیجئے۔ دو منٹ کا یا 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، یاد کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، نا امید نہ بنیے۔ اصل میں حدیث شریف میں سبق کے متعلق قصہ آتا ہے، وہ قصہ بھی مختصر سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں یہ جملے کہے، صحابی نے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بناویں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھ لیں تاکہ عربی پڑھنے والے جو وہ عربی پڑھ سکیں، عربی نہ پڑھنے والے ہوں تو وہ اردو پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، خوب سردی بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ چونکہ یہ دعا میں نے پڑھ لی، اس میں اعظم ہے، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، اور اللہ اس امت کو مسجد والا بنا دے۔ ہر فرد امت کو تیرے دین کے کام سے جوڑ دے۔ اپنے دین کے کام کے لیے ہر فرد امت کو، ہر مرد اور عورت کو تو قبول فرما، اور جو بھی اے اللہ ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، اور جو بیمار ہوں، جس لائن کی بیماری میں ہوں،
عافیت کے ساتھ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اور خاص طور سے اس وقت میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جس نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار بار ہمارے خاندان والوں کو عمرے کے لیے عافیت کے ساتھ ہمارے اس عمرے کو قبول فرما، ہونے والے حج کو بھی قبول فرما، ہماری سعی کو بھی قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دینداری کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور حرمین شریفین سے جوڑ دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے دین سے جوڑ دے، ہماری اولادوں کو دیندار بنا، قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بھی بے نمازی پیدا نہ ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ سعی کرنے کو قبول فرما، ہمارے اس عمرے کو قبول فرما، ہمارے اس عمرے کو قبول فرما، ہمارے اس عمرے کو قبول فرما، جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں ان کے حج کرنے کو تو قبول فرما، آسان فرما، ہماری نسلوں کو بھی بار بار حج کے لیے تو یہاں پر لا، بچوں کو بچیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نواسوں کو نواسیوں کو سب کو تو لا۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے، جتنے صحابہ ہیں تابعین ہیں تبع تابعین ہیں اور جتنے بھی جنات صالحین ہیں ان سب نے جتنی خیر کے لان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری دعائیں تو ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنات بھی طواف کرتے ہیں اور جنات کے صلحاء بھی یہاں پر آتے ہیں اور ہمیشہ سے آتے رہے ہیں آتے رہیں گے۔ اے اللہ ان لوگوں نے بھی جو خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہوں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور حضرت حاجرہ نے جو دعا مانگی ان کی قربانی کی وجہ سے یہ سارا باغ وجود پہ آیا ہے، ان دعاؤں کو بھی تو ہمارے لیے قبول فرما اور ہمارے اس عمرے کو تو بے انتہا قبول فرما، اور یہ آواز میری جہاں جہاں پہنچے اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اس چوکھٹ پر تو لا اور یہاں کی بہاریں تو انہیں عطا فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو پوری امت کو نصیب فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو پوری امت کو نصیب فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر جب سے مقام بنا ہے صالحین صالحات آتے رہے ہیں، سلف صالحین بھی آئے ہیں، سلف صالحات بھی آئی ہیں، جناتوں کی جنات بھی آئے ہیں، مرد انسان بھی آئے ہیں، سب نے یہاں پر جھولیاں بھر کر کے دعائیں مانگی اور تو نے سب کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے خیر کے لائق کی دعائیں مانگتے ہیں کہ پوری امت کے لیے خیر کے دروازے کشادہ فرما اور پوری امت کے لیے یہ شر کے دروازے ان دروازوں کو تو بند فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس شر سے تو پوری پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، ماں بہو بیٹیوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے دین جتنے ٹھیے ہیں مدارس ہیں مکاتب ہیں ان سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔
اور ہمارے اس عمرے کو تو قبول فرما، اور ہونے والے حج کو تو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جو شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔